بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کی میزبان ندا۔ صرف ناظرین، ملک بھر میں آج نواسۂ رسول امام حسین علیہ السلام اور ان کے رفقا کا جو چہلم ہے آج بنایا جا رہا ہے۔ چہلم جو ہے مرکزی جس کا جو جلوس ہے وہ نشتر پارک سے برآمد ہوگا۔ سیکیورٹی کے کیا انتظامات کیے گئے اس حوالے سے بھی ہم جانیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ بات کریں کہ ملک میں بڑھتی ہوئی مہنگائی کے حوالے سے جو آٹا ہے اس کے اوپر پھر سے جو ہے مہنگائی کا ایک طرح سے بم گرا دیا گیا ہے۔ ایک عام انسان 1 کلو آٹے سے بھی محروم ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ 130 روپے کلو کراچی میں آٹے کے ریٹ ہو چکے ہیں، مطلب پہلے 110، اس سے پہلے 99، اور مطلب پہلے کی اگر ہم قیمتوں کی بات کریں تو افورڈیبل تھا، مطلب ایک بندے کے استطاعت میں تھا، ایک غریب انسان کس طرح سے افورڈ کر سکتا تھا، لیکن اب وہ ایک وقت کی روٹی سے بھی چلا گیا۔ بہت افسوس کی بات ہے کہ جس طرح سے عوام کے اوپر جو ہے مہنگائی کے بم گرائے جا رہے ہیں، اس میں اگر بات کی جائے MQ پاکستان جس طرح سے ماضی میں اگر ہم بات کریں کہ انہوں نے مہنگائی کو دیکھتے ہوئے حکومت سے الگ ہو گئے، پھر سے MQ پاکستان کو احساس نظر ہو رہا ہے، مطلب وہ دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح سے بڑھتی مہنگائی ہے، اس میں MQM سے سوالیہ نشان ہے، مطلب MQM سے سوال اٹھتے ہیں کہ پچھلی حکومت کو آپ نے چھوڑ دیا تھا مہنگائی کو لے کے، پیٹرول کی قیمتیں کہاں پہنچی تھی، آٹا، چاول، دالیں، سبزی، چکن، مطلب ہر جو اشیاء خوردونوش ہوتی ہے، جو روزمرہ کے جو ضرورت زندگی کی چیزیں ہوتی ہیں، اس کو دیکھتے ہوئے MQM نے سے سٹینڈ لیا تھا، اور یہ بہت ایک اپریشیٹ کرنے والی چیز تھی۔ پھر سے MQM کے پر سوال اٹھنا شروع ہو گئے تھے کہ آپ نے کیوں اس مہنگائی کو لے کے ابھی تک اب اس حکومت کا حصہ بنے ہوئے، تو انہوں نے ایک بار پھر سے حکومت کو جو ہے کہہ دیا ہے کہ جس طرح سے بڑھتی ہوئی مہنگائی اور کارکنوں کی لاشیں جس طرح سے مل رہی ہیں، تو یہ کیا معاملہ ہے، سوال اس پروگرام میں گفتگو کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں اسٹوڈیو سے MQ پاکستان سے سلطان محمود تاجوانی صاحب۔ میں خوش آمدید کہوں گی، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ ماشاءاللہ کافی جانا مانا نام ہے، اچھی شخصیت ہے، لوگ کافی پسند کرتے ہیں آپ کو اور آپ کی بات کافی غور سے سنتے بھی ہیں۔ سر، یہ جو معاملہ ہے، میں نے ابھی پورا اپنا انٹرو دیا، آپ نے دیکھا، پہلے تو میں نے چہلم کے حوالے سے پورا ذکر کیا۔ آج چہلم ملک بھر میں منایا جا رہا ہے، وہ سیکیورٹی کے انتظامات کے حوالے سے بھی ہم بات کریں گے، اور پھر اس کے بعد میں نے بڑھتی ہوئی مہنگائی کے حوالے سے انٹرو دیا۔ آپ کیا کہہ کے؟ جی الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ دیکھیے، جہاں تک تو مہنگائی کی بات آپ نے کی، تو اب تو بات کرتے ہوئے بھی جو ہے وہ کوئی قیاس نہیں کر پا رہے ہیں کہ اگر اس وقت ہم آپس میں بات کر رہے ہیں، جیسے آپ نے آٹے کی ایک پرائز دی مثال دی، جی جی انڈیکیٹو، ہاں، تو اس کمرے سے نکلنے کے بعد کیا قیمت ہوگی یہ مجھے نہیں معلوم۔ صحیح بات ہے۔ مطلب ہر چیز کا یہ ہو گیا۔ اچھا، اس میں دیگر عوامل بھی ہیں، لیکن ابھی میں بات کروں سبزیوں کی، تو جو گرین کرائسس آیا ہے سیلاب کے بعد، یہ فلڈ کے بعد، تو یہ کافی مطلب اس کی پرائسز ہائی گئی ہیں، جہاں غریب عوام جو ہے وہ 2 وقت کی روٹی کے لیے پریشان تھی، چلے آپ اور میں شاید قیمتاً خرید لیں، وہ لوگ کیا کریں جو پہلے ہی پارٹی لائن سے نیچے جو ہے گزارا صحیح کر بات رہے ہے۔ ہیں۔ تو ان تمام باتوں کے تناظر میں آپ دیکھیں تو عوام انتہائی پریشان ہو چکے ہیں، اور مہنگائی کا جو امپیکٹ ہے وہ بڑا سیویئر ہو گیا۔ اس کے جیسے میں نے کہا کہ عوامل بہت زیادہ ہیں۔ اب آپ کراچی کے حوالے سے دیکھ لیں، کراچی وہ شہر ہے کہ جو پورے ملک کو جو ہے وہ فیڈ کرتا ہے، تو یہاں کے کاروباری لوگ جو ہیں انتہائی بدترین حالات کا شکار ہیں کاروبار کے حوالے سے۔ اگر میں بات کروں پچھلے اوائل کی کہ کرونا کے جو آفٹر فیکٹس ہیں وہ اب تک ختم نہیں ہوئے ہیں، بالکل اور شاید اگلے چند سالوں تک چلیں گے، اس کو جانے دیجئے۔ اور پھر جو انرجی کا آپ کا بحران ہے، صحیح بات ہے۔ اب اس میں بھی تاجر اپنے ریگولر آورز میں کام نہیں کر پا رہا۔ آپ تو آپ یہ دیکھیے کہ یہاں مطلب کاروباری اپرچونیٹیز جو ہیں وہ ویسٹ ہو رہی ہیں، کوئی ریونیو جنریشن نہیں ہو رہا۔ تو سر، اگر یہ آپ کیوں نہیں ہو رہا؟ یہی تو میرا سوال ہے، مطلب میں اپنے ہر پروگرام میں اس حوالے سے ضرور میں بات کرتی ہوں، کیوں نہیں کر پا رہے ہم ابھی تک؟ کیوں جو ہے اور ملکوں کے مطلب برابر نہیں پہنچ پا رہے، بلکہ ہم ان سے اور پیچھے جائے جا رہے ہیں؟ یہ مطلب ایک افسوس کا مقام ہے ہمارے لیے۔ بڑا اچھا سوال ہے، اور ملکوں کے مقابلے میں ہم پیچھے جا رہے ہیں۔ دیکھیں، جہاں سڑکوں کی حالتیں ٹوٹی پھوٹی ہوں، جہاں سڑکوں پہ کتے ہوں، جہاں صفائی سینیٹیشن کا کوئی نظام نہ ہو، جہاں جو ہے کرپشن عروج پہ ہو، اسے جمہوریت نہیں کہتے، بالکل۔ وہاں نااہلی کہتے ہیں اس کو۔ اور جس ملک میں نااہلی ہو وہ کس طرح سے ترقی کر سکتا ہے؟ بالکل۔ تو ہمیں ترقی کے لیے
وہ معاملات کرنے پڑیں گے جو ترقی یافتہ قوموں کا شعار رہے ہیں. اب دیکھیے میں کہہ تو دیا میں نے فراوانی میں، لیکن میں عوام کے بارے میں بھی یہ کہوں، کیا ہم ایمانداری سے اپنے ملک سے مخلص ہیں؟ آج حالت یہ ہے، آپ نے ابھی آٹے کی مثال دی، آپ یقین کیجئے چونا کتنی ایک عام سی پروڈکٹ ہے، لیکن میرے ملک کا تاجر اس چونے میں بھی ماربل کا بھوسا ملا کے بیچتا ہے. بالکل یہ المیہ ہے کہ ہم ہر چیز سیاسی اور سیاست کے اوپر ہم ڈال دیتے ہیں، بلکہ ہمارے جو سسٹم چلانے والے لوگ ہیں ہم ان کو یہ ساری چیزیں بول رہے ہوتے ہیں. عوام عوام کیا کر رہی ہے؟ ایگزیکٹلی مائی عوام پوائنٹ. کے لیے جو ہے وہ بھی اپنے آپ کو بدلے، تاکہ جس طرح سے کہا جاتا ہے اور حدیثوں میں اس چیز کا ذکر ہے، جیسی عوام ویسے حکمران. ہاں بالکل بالکل، جیسے روح ایسے فرشتے. بالکل. تو بات یہ ہے کہ میں نے تو ابھی ایک چیز کی مثال دی، آپ اس کو پھیلائیں، آپ میڈیسنز پہ آئیں، جس کا بس چلتا ہے، جہاں بس چلتا ہے، مطلب پیناڈول ایک اتنی معمولی دوا ہے، مارکیٹ سے غائب کر دی جاتی ہے، اور پھر جب چھاپے لگتے ہیں گڈاؤنوں تو پہ کروڑوں کی تعداد میں ملتی ہے. تو آپ دیکھیے. اچھا آپ دوائیوں کو چھوڑ، یہ تو ہے مارکیٹ سے ذخیرہ اندوزی والی بات، ملاوٹ دیکھ لیجئے، مطلب جعلی دوائی. تو ہمیں بھی تو دیکھنا چاہیے بحیثیت قوم کہ کیا ہمارے اطوار کوئی ترقی کرنے والی قوم کے ہیں. ہمیں بھی چاہیے کہ ہم جو ہیں ہم پہلے ٹھیک ہوں. دیکھیں حکمران جیسے ابھی آپ نے بات کی، وہ کہاں سے آئے گا؟ میں اکثر کہتا ہوں، میری جب بھی بات ہوتی ہے، دیکھیں آپ گراس روٹ لیول سے سدھارنا شروع کریں. تبدیلی اوور نائٹ نہیں آئے گی. پاکستان میں تبدیلی اوور نائٹ آ ہی نہیں سکتی. صحیح بات ہے. ایکچولی بات یہ ہے کہ آپ ہر بار جو ہے جو پیراشوٹرز اتارتے ہیں نا، تو پیراشوٹ تو اوپر سے نیچے آتا ہے، گراس روٹ لیول جو ہے وہ گراس سے اوپر جاتا ہے. صحیح بات تو ہے. یہ ذہن میں رکھیں کہ اگر ترقی آئے گی تو آپ کو اپنا نظام ٹھیک کرنا ہوگا، آپ کو طریقہ انتخاب جو ہے وہ بدلنا ہوگا. آپ لے کر بٹھا دیتے ہیں ایوانوں میں کوئی جاگیردار، کوئی وڈیرے، کوئی آپ بٹھا دیتے ہیں جی خان، کوئی نواب، کوئی مطلب چودھری. کیا ہے کیا؟ مجھ جیسا عام آدمی کیوں ایوان میں نہیں جا سکتا؟ وجہ یہ ہے کہ آپ نے دیکھیں، اب میں پھر وہ بات لمبی ہو جائے گی. بلدیاتی نظام جو ہے نا، اس کا پورے آپ ورلڈ میں دیکھ لیں کہ یہ جو میٹروپولیٹن سٹی ہوتے ہیں، کراچی جیسے ہے، ان کا نظام بلدیاتی اداروں پہ ہوتا ہے. بالکل. اب کراچی کی حالت ابتر کیوں ہے؟ یعنی کراچی کا شہری یہ سوچنے پہ مجبور ہے کہ وہ کس سڑک کا انتخاب کرے جہاں کھڈے کم ہوں. بالکل یہ تو ہے، اور کہیں کوئی ایسی سڑک ہمیں آج تک نصیب نہیں جہاں پہ کھڈے نہ ہو. یہ بہت افسوس کا مقام ہے. یہ ایک المیہ ہے، اس حوالے سے بھی ہم بات کرتے ہیں. لیکن اپنے نمائندے عمران میزان سے جانتے ہیں کہ امام حسین رضی اللہ عنہ ان کے چہلم اور جو ہے کس طرح سے سیکیورٹی انتظامات کیے گئے ہیں، ٹریفک پلان کیا دیا گیا ہے، کتنے بجے جلوس نکلے گا. جی عمران. جی بالکل ندا، اگر میں بتاؤں تو نواسہ رسول حضرت امام حسین علیہ السلام کا چہلم جو ہے عقیدت و احترام کے ساتھ جو ہے منایا جا رہا ہے ملک بھر میں. جی. کراچی پولیس نے جو ہے دوسری جانب اگر سیکورٹی کے حوالے سے بتائیں تو کراچی پولیس نے شہدائے کربلا کے چہلم کے حوالے سے جو ہے سیکورٹی پلان جاری کر دیا تھا. پولیس ترجمان کا کہنا تھا کہ سیکورٹی اگر ہم بات کریں تو پولیس کے جو ہے تقریباً 2996 افسران جو ہیں جوان موجود رہیں گے. پولیس کے 76 سینئر افسران سمیت 355 جو ہے این جی اوز بھی فرائض انجام دے رہی ہے. آج کے جو جلوس میں سیکورٹی پلان کے مطابق 2400 ہیڈ کانسٹیبل، کمانڈو سمیت جو ہے 969 افسران اہلکار اور ریپڈ رسپانس فورس بھی جو ہے وہ 375 افسران جو ہے وہ تعینات کیے گئے ہیں. اسپیشل سیکورٹی یونٹ کے ماہر اسناپ شوٹر جو ہیں مرکزی جلوس کے اطراف جو ہے اور گزارگاہوں پر جو ہے وہ تعینات ہیں. پولیس کے سینئر افسران اگر میں بات کروں تو پولیس کے سینئر افسران جو ہیں جس میں ایس پی، ڈی ایس پی جو ہے وہ بھی جلوس کی جو ہے وہ نگرانی کر رہے ہیں. ساتھ ساتھ جو ہے کیمرے کی مانیٹرنگ کی جا رہی ہے اور جلوس کی جو گزارگاہیں ہیں، جو ایم اے جینا روڈ اور لائٹ ہاؤس جو ہے وہاں پہ جو ارد گرد کی جو دکانیں ہیں وہ ان کو کل ہی جو ہے وہ کنٹینر لگا کے جو بند کر دیا گیا تھا. جلوس جو ہے وہ تقریباً 3 بجے کے قریب جو ہے وہ برآمد ہوگا اور اختتام پذیر جو ہوگا وہ خارجہ امام ایرانیہ جو امام برگاہ وہاں پہ ہوگا. جی ندا.
ٹھیک ہے جی عمران، ویسے ہمیں اطلاع ملی تھی 1 بجے جلوس برآمد ہوگا، لیکن ابھی آپ 3 بجے کا ذکر کر رہے ہیں اس میں۔ جی نیتا بالکل، کیونکہ پورے شہر قائد کے میں اگر بتاؤں چھوٹے بڑے تمام امام بارگاہوں اور اندرونی سندھ سے بھی جو جی ہے جی وہ جلوس کے جو ہے وہ آمد کا سلسلہ جاری ہے، جس کے بعد جو ہے تمام جلوس چھوٹے بڑے جو ہیں وہ ایم اے جناح روڈ نمائش پہ جمع ہونا شروع ہو رہے ہیں۔ اس کے بعد جو ابھی نماز ہوگی، اس کے بعد جو ہے وہ جلوس اپنی راستے پہ نکلے گا اور تقریباً 3 بجے کے قریب جو ہے وہ اعلانیہ جو ہے کھارا وہاں پہ اختتام پذیر ہوگا۔ جی نیتا۔ ٹھیک ہے جی عمران، جو ٹریفک پلان ہے وہ کس طرح سے دیا گیا ہے؟ کیونکہ دیکھا جاتا ہے کہ جلوس کے دوران ٹریفک بھی کافی جام رہتا ہے، شہریوں کو کیا پلان دیا ہے؟ کون سے روڈز کا انہوں نے مطلب بتایا گیا ہے کہ آپ یہ روڈز کھلے ہوئے ہیں عوام کے لیے؟ جی جی نیتا دیکھیں، اگر عوام جو ہے وہ اگر ٹاور سے آ رہی ہے تو وہ شارع فیصل کا جو روٹ ہے وہ کر سکتی ہے۔ ایم اے جناح روڈ جو ہے وہ لالو کھیت 10 نمبر سے جو ہے مکمل بند کر دیا گیا ہے۔ ساتھ ساتھ جو ہے اگر ملیر سے ہم آ رہے ہیں تو ملیر سے اسٹار گیٹ تک جو ہے وہ روڈ بند ہے۔ جی نیتا۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ عمران۔ جس طرح سے ابھی عمران نے ذکر کیا، ہمارے سیکیورٹی ادارے جو ہیں وہ بھی کافی ایکٹیو نظر آ رہے ہیں، مطلب 2500 سے زائد پولیس افسران، اس میں ایس ایس پی، ڈی ایس پیز وغیرہ، ایس ایچ او، سب اپنی اپنی ڈیوٹی سر انجام دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ سیکیورٹی پلان بہت اچھے سے بنایا گیا ہے، عوام کو کس طرح سے سیکیور رکھا گیا، یہ ساری چیزیں۔ 1 بجے جو ہے جلوس برآمد ہوگا، بہت ہی اچھا ماشاءاللہ جو ہے کام کرے ہمارے پولیس اور باقی سارے ادارے مل کے۔ ایک مطلب جس طرح سے انہوں نے بھی جلوس کا پورا ایک پلان دیا گیا، آپ کیا کہیں گے؟ اس طرح کے اور بھی انتظامات ہونے چاہیے، جس طرح سے ابھی ربیع الاول بھی قریب ہے، اس کے حوالے سے بھی پلانز ابھی سے جاری کر دیے گئے ہیں کہ کس طرح سے ساری چیزوں کو مینیج کیا جائے گا۔ میں تو یہ کہوں گا کہ اس انتظامات کی ضرورت ہی نہیں پڑنی چاہیے اگر ہم آپس میں اتحاد بین المذاہب، آپس میں اتحاد بین العقائد اگر عوامی سطح پہ ہو جائے تو اس سے بہتر کوئی بات نہیں ہوگی کہ ہم ہم آہنگی سے جو ہے وہ یہ تمام ہمارے جو مذہبی جو رسومات ہیں یا ہمارے جو جیسے شیعہ المسلمین ہیں، شیعہ حضرات، ان کے جیسے وہ ہمارے بھی حسین ہیں تو ہم بھی ان کا منائیں ساتھ مل کر، سوئم ہم بھی منائیں، چہلم ہم بھی منائیں، ربیع الاول نبی سب کے نبی ہیں تو وہ جو ہے ہم سب ساتھ مل کے منائیں۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ چند ایسے عوامل جو ہیں وہ مسلمانوں کے درمیان جو ہیں وہ نفاق پیدا کرنے کی جو ہے وہ بیج بو دیتے ہیں اور پھر ہم اس کو بائے کر کے آگے چلتے رہتے ہیں۔ لیکن ابھی تو سر ماشاءاللہ بہت ساری چیزیں کنٹرول ہو چکی ہیں، اب وہ جو ایک پہلے تھا ایک سلسلہ، وہ سلسلہ بھی ختم ہو چکا ہے ماشاءاللہ۔ ہر شخص جو ہے مل کے، اور کیونکہ ظاہر ہے یہ ایک ایسی جنگ تھی کہ دین کے خاطر اتنی بڑی بڑی ہستیوں نے مطلب اپنے پورے خاندان قربان کر دیا، تو یہ تو میرے خیال سے جو بھی مسلمان ہوگا وہ نہ اس میں کوئی فرقہ دیکھے گا نہ کوئی مذہب دیکھے گا، اس میں غیر مذہب کے لوگ بھی اس دن کو اور ان ساری جو مطلب شہادتیں ہیں ان کو سلام پیش کرتے ہیں۔ آپ کیا کہیں گے؟ ایسا ہی ہے کیونکہ انہوں نے دین کی خاطر قربانی دی ہے، کسی سیاسی مقاصد کو حل کرنے کے لیے نہیں دی۔ انہوں نے جو ہے وہ آل نبی تھے تو انہوں نے نبی کی جو ہے وہ روایات کو قائم رکھنے کے لیے، ان کی شریعت کے لیے قربانیاں دی ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ جو ہے بہت ہی احسن ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس قسم کی جو مذہبی رسومات ہیں ان کو جو ہے وہ فری آف اینی ہراسمنٹ، فری آف اینی ڈینجر، فری آف اینی تھریٹ ہونا چاہیے۔ اور جو ہے وہ کوئی وجہ نہیں کہ اگر ہم ذہنی طور پہ تیار ہوں ایز اے نیشن تو یہ ممکن ہے۔ ٹھیک ہے جی، ایک شارٹ بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد پی ٹی آئی سے ارسلان مرزا میں جوائن کریں گے ہمارے ساتھ۔ جی ناظرین، خوش آمدید۔ بریک سے پہلے میں نے انٹرو دیا تھا، ہمارے مہمان ہم اسٹوڈیو سے جوائن کر چکے ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہے پاکستان تحریک انصاف سے ارسلان مرزا صاحب۔ خوش آمدید کہوں کہ ایم کیو ایم سے سلطان محمود صاحب ہمارے ساتھ پہلے سے موجود ہیں۔ سر، بات ہو رہی ہے بڑھتی مہنگائی کے حوالے سے، مہنگائی جو ہے اس کی شرح
پہلے کی نسبت اب اور زیادہ آپ کے سامنے کہ کہاں تک پہنچی بھی ہے. بہت زیادہ مہنگائی ہو چکی ہے اور آٹا جو ہے اب ایک غریب انسان کے ساتھ سے بھی اس کی پہنچ سے بھی اب دور ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. جہاں پہ 1-2 وقت کی روٹی کھا لیا کرتے تھے اب وہ اس سے بھی جو ہے عوام جا رہی ہے. تو کیا سمجھتے ہیں جو بڑھتی ہوئی مہنگائی ہے اس کو ہم کنٹرول کر پائیں گے یا پھر اس سے زیادہ اور جو ہے مطلب عوام کے اوپر مہنگائی کے بم گرا دیا جائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو سو مچ فار انوائٹنگ می. اچھا پہلی چیز تو یہ ہے کہ مہنگائی جو ہے وہ تو حکومت وقت کا بیسک فنکشن ہے کہ اس نے انفلیشن ہے یا جو بھی اکنامک سچویشن ہے اس کو اسٹیبلائز کرنا، یہ ان کی پرائمری جاب ہے. اور اس کے اوپر باقی اگر آپ صرف ایک آٹے کا کہہ رہے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ صرف آٹا نہیں، اگر آپ مہنگائی کے اسٹیٹسٹیکل ڈیٹا دیکھیں تو یہ لاسٹ 46 ایئرز میں آج کا جو فگر آیا ہے جس کے اوپر بڑے شادیانے بجائے جا رہے ہیں کہ 40.56، اس کے اندر تھوڑا سا ریڈکشن ہوا پوائنٹ سم تھنگ کر کے. تو آپ کوئی بھی چیز اٹھا لیں جو بیسک نیسیسٹیز آف لائف ہیں، کوئی بھی چیز آپ پک کر لیں، چاہے وہ کھانے پینے کی ہیں یا اس کے علاوہ جو اس کے اوپر بے تحاشا مہنگائی آئی. اچھا اگر آپ جو ہے بیسک نیسیسٹیز کی بات کرتے ہیں ادر دین کھانا پینا، آپ کو پتہ ہے پانی بجلی گیس جو ہے 3 ٹائمز وہ بڑھنے جا رہی ہے. بجلی کا حال آپ کے سامنے ہے، کہاں پہ یونٹ تھا کہاں پر آ چکا ہے. اچھا اکتوبر ٹھیک ہے، میں کہا جا رہا ہے کہ جو بجلی کے پرائسز ہیں وہ کم ہوتے ہوئے مطلب اس کی سمری دے دی گئی ہے، ہو سکتا ہے اکتوبر میں یہ اس کے اوپر منظوری آ جائے. جی وہ وش ہم دعا کر سکتے ہیں کاش کہ ایسا ہو. بٹ پرابلم از کہ جو حکومتی جو نمائندے ہیں چاہے وہ ڈفرینٹ پارٹیز سے ہیں یا چاہے نون لیگ والے ہیں، وہ تو یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ جی آگے مہنگائی کم ہوگی، لیکن جو مین پرسن جو ہو از بیسکلی ریسپانسبل ٹو ہینڈل دس سچویشن از مفتاح اسماعیل. مفتاح اسماعیل صاحب تو جب بھی بیٹھتے ہیں تو وہ خود بھی روتے ہیں اور قوم کو بھی آنسو نکال دیتے ہیں. پرائم منسٹر صاحب جو ہیں ہمارے شہباز شریف صاحب نے فرمایا کہ ہم جو ہے فیول ایڈجسٹمنٹ کو ہم کینسل کر رہے ہیں، یہ ان سے نہیں لیا جائے گا. جبکہ موصوف وزیر صاحب کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی یہ ہم نے مؤخر کی ہے اور آگے جو آپ کی جو چیخیں رہ گئی ہیں وہ دوبارہ نکال دیں گے. آٹے کے اوپر ہم کہتے تھے جب پی ٹی آئی تھی، زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ 4-8 مہینے پہلے اگر آپ جا کے دیکھیں گے اسٹیٹسٹکس سارے، اس نے میڈیا، ساری پولیٹیکل پارٹیز، ہمارے الائز بھی، یہ بھائی بھی ہمارے الائز تھے اس ٹائم، تو یہ سب اس چیز کے اوپر اتنا شور واویلا سارا کچھ کرتے تھے کہ مہنگائی کے جو اتنا ہو گیا ہے، اس کی وجہ سے کرائم ریٹ بڑھ رہا ہے، بے روزگاری بڑھ رہی ہے، اس کی وجہ سے لوگ جو ہے سوسائڈ کمٹ کر رہے ہیں، وہ ساری چیزیں آج نہ میڈیا اس چیز کے اوپر بول رہا ہے، نہ پولیٹیکل پارٹیز جنہوں نے صرف اس وجہ سے ہمارا ساتھ چھوڑا تھا کہ ہم پرفارم نہیں کر پا رہے ہیں. سب سے پہلے یہ دعوے کرتے تھے، آپ مفتاح اسماعیل صاحب کے یا بڑے بڑے جتنے بھی ان کے کی منسٹرز ہیں ان کی اگر سٹیٹمنٹس نکال کے دیکھیں، زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں، کچھ مہینوں کی بات کر رہا ہوں، سالوں کی بات نہیں کر رہا ہوں. وہ تو یہ دعویٰ کرتے تھے کہ ہم بجلی گارنٹی دیتے تھے کہ بجلی کا ریٹ جو ہے ہم اتنے روپیز کا یونٹ دیں گے، ہم ڈالر کو یہاں تک لے کر آئیں گے، ہم پانی کا اس طرح کریں گے. اس کے بعد یہ ہے کہ ہمارے پاس جو آٹے کی قیمت اور یہ ساری چیزیں وہ تو فارمولاز بتاتے تھے. اس وقت بھی صرف ایک چیز مجھے کمپلیٹ کر، اس وقت بھی ہمارا یہ تھا کہ اگر آپ نے تعمیری سیاست کرنی ہے اس ملک کے اندر، آپ آئیں بیٹھیں، ہماری جہاں جو چیزیں ہم اوور لک کر رہے ہیں وہاں پر بیٹھ کر ہمارے ساتھ کھڑے تو ہوں. ہم نے کسی قسم کی کوئی لیجسلیشن کرنے کی اگر ان کو دعوت دی تو وہاں پر نہیں ہے. آپ ان کی اٹینڈنس نکال کے دیکھ لیں کیا حالات ہیں ان کے. اجلاس جتنے بھی ہوتے تھے، جو میٹنگز تھی ان کا بائیک آؤٹ کیا جاتا تھا. اس ملک کی تعمیر کے لیے کبھی کام نہیں کیا گیا. اس ملک کو دیوالیہ پن کی نہج تک لایا گیا باقاعدہ. اس کے بعد کون سا کام ہو گیا کس میں؟ آپ کی حکومت میں کبھی کام نہیں ہوا تو آپ کی حکومت میں کام ہوا؟ کس چیز کا کام؟ مطلب اس ملک کی تعمیر کے لیے آپ نے میں کچھ اور کہہ رہا ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب ہم ایک پازیٹیو فریم آف مائنڈ سے جب ان لوگوں کو انوائٹ کرتے تھے کہ حالات ایسے نہیں ہیں، دیکھیں ہمارے سامنے تو ونڈو ڈریسنگ کی جاتی تھی نا. ونڈو ڈریسنگ یہ کہ آرٹیفیشلی بتایا جاتا تھا کہ فگرز یہ ہیں. آپ آئی ایم ایف کی رپورٹ نکال کے دیکھیں، آئی ایم ایف کی رپورٹ میں اسپیسیفکلی لکھا ہوا ہے کہ اسحاق ڈار صاحب نے ان کو فگر کچھ اور، فج فگر جو ان کو کچھ اور فگر کوڈ کیے ہوتے، ریالٹی میں کچھ اور تھے. ہمارے پاس جب ہم آئے تو سب سے زیادہ ہمارے پاس معاشی چیلنجز تھے. جو اکنامک بیلنس آف پیمنٹ ہے آپ کے پاس، جو آپ کی جو فیسلٹیز تھیں، وہ ساری چیزیں فائنینشیل بیک بون کو ہم نے اسٹرانگ کرنے کے اندر ٹائم لیا. اور ان لوگوں کو ہی ہم انوائٹ کرتے تھے کہ آپ آئیں بیٹھیں اس کے ساتھ. اس وقت ان لوگوں نے میچورٹی کا مظاہرہ نہیں کیا. آپ کے سامنے کبھی بلاول صاحب یہاں سے مہنگائی مارچ لے کر جاتے تھے،
कितने मार्चेस हुए हैं, यहाँ से मौलाना साहब जा रहे हैं, कभी जो है शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज वो जा रहे हैं सारे उस चीज़ के ऊपर। प्लीज़ मुझे कंप्लीट करने दे, मैं इंटरप्ट नहीं करता हूँ, मैं इंटरप्ट नहीं करता हूँ, मैं कभी भी इंटरप्ट नहीं करता हूँ। मेरा मौक़िफ़ ले लें, उसके बाद इनसे ले लीजिएगा, मैं बोलता नहीं हूँ, आपको मुझे पता है कि मेरा क्या स्टाइल है। मसला ये है कि जो उस वक्त इन लोगों को इतना शऊर था, आज ना मीडिया उस चीज़ के ऊपर बोल रहा है और ना ये सारी पॉलिटिकल पार्टीज बोल रही हैं। पता नहीं आप लोगों को मीडिया से मीडिया देखें किस जगह, अच्छा मुझे ये बताएं कि मेन स्ट्रीम मीडिया, आप कहिएगा, मेरी बात पूरी नहीं हुई सर, मुझे थोड़ा सा मौका दें, आप तो काफी टाइम से बैठे हो, आपने अपनी सारी बातें कर ली होंगी। मसला ये है कि मीडिया उस तरह हाईलाइट नहीं कर रहा आपके सामने। आप मुझे ये बताएं कि जब डॉलर या उसके ऊपर पेट्रोल की प्राइस बढ़ती थी, शाम में सारे प्रोग्राम उस चीज़ के ऊपर होता था कि प्राइसेस बढ़ रही हैं, और मिफ्ता इस्माइल साहब जब फॉर्मूला देते थे। आज मीडिया क्यों नहीं बोल रहा, मीडिया क्यों नहीं बोल रहा, मेन स्ट्रीम मीडिया क्यों नहीं बोल रहा, मेन स्ट्रीम मीडिया क्यों नहीं बोल रहा, मेन स्ट्रीम मीडिया इसलिए नहीं बोल रहा कि मेन स्ट्रीम मीडिया को फंडिंग दी गई है, मेन स्ट्रीम मीडिया को इश्तिहारात की मद में जो इनका जो सारी, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, सारी चीजें आपके सामने, आप किस तरह डिनाई कर सकते हैं। देखें पॉलिटिकल पार्टीज वो सारी चीजें करें तो वो लगता है मीडिया किस चीज को डिफेंड कर रहा है, हर चीज कौम बाशऊर हो चुकी है। मैं मेन स्ट्रीम की बात कर रहा हूँ, मैं मेन स्ट्रीम जो बड़े चैनल की बात कर रहा हूँ, जो नैरेटिव बिल्डअप करते हैं, वो सारी चीजें। मुझे ये बताएं, अच्छा इनके पास सारे फार्मूलाज थे, वो फार्मूलाज आज कहाँ हैं? मेरा एक सिंपल सा सवाल है कि वो सारे फार्मूलाज कहाँ हैं? कहाँ इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, कहाँ है डॉलर को उसको रखना, वो सारी चीजें। कल तक जो है यहाँ पर जब हमारी हुकूमत थी तो इसके ऊपर तो सुबैयत का रंग दिया जाता था, आर्टिकल सारा चीज। आप देखें कि यहाँ पे जाके आपको वहां पे सारी होर्डिंग होती थी, सारी चीजें होती थी। मसला ये है कि ये सारे जज्बात जो है ना सिर्फ हमारे दौर में क्यों निकलते थे, आज क्यों नहीं निकल रहे? जब अवाम जो है पिस गई है, जब अवाम जो है खुदकुशियां कर रही है, अब जाकर तो देखें लोगों के हालात क्या हुए हैं। अरे भाईजान आपने मैं आपके पास आती हूँ सर, आप फार्मूला की बात करें। इमरान खान साहब कहते हैं हमारे पास भी फार्मूला चैंपियन बैठे हुए, असद उमर साहब उनके फार्मूले क्यों उन्होंने नहीं अपनाया? अच्छा चले ठीक है, खान साहब ने सिर्फ 2 दिन पहले आपके सामने सारे फिगर्स रखे हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ से लेकर एक एक चीज का ब्रेकडाउन दिया है ना। हम अगर एल नहीं थे तो हमने वो चीजें प्रूव करके दी है ना, इवन दो कि इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, इकोनॉमिक सिचुएशन जो हमारे हालात में वर्स्ट तरीन थी, हम इनके सामने रख कर गए। पहली दफा पाकिस्तान की हिस्ट्री में 22 बिलियन के आपको रिजर्व ये गवर्नमेंट छोड़कर गई है। कोई छोड़कर गया हमेशा फार्मूला था, असद फार्मूला नहीं। देखें आप थोड़ा सा एनालिटिकली चीजों को देखें, मैं ये कह रहा हूँ कि इनके पास सारे फार्मूले थे उस टाइम, इनके एक एक चीज ये हमें टीवी पर आकर काउंटर करते थे। आज वो फार्मूले क्यों नहीं यूज कर रहे, मेरा एक पॉइंट ये है। ठीक है जी, महमूद साहब जी देखिए, बात अगर आप देखना चाहेंगे ना, आप थोड़ा सा पीछे चले जाएं, इन्होंने 3.5 साल में क्या किया? एक काम किया, एनआरओ नहीं दूंगा, बस ये एक नारा, और तब्दील इतनी तब्दीली लाई, वजीर खजाना 4 तब्दील करती है, वो प्लानिंग कोई नहीं रही कोई। अच्छा, ये जो असलान भाई मेरे बैठे हैं साथ, ये कहते हैं कि जी वो मिफ्ता इस्माइल तस्बीह पढ़ रहे। बात यह है कि ये तसलसल होता है पॉलिसीज का। जब एक गवर्नमेंट बरसरे इक़्तिदार IMF से कोई मुआहदा करती है तो अगले चंद सालों के लिए होते हैं, और वो आने वाली गवर्नमेंट पर बाइंडिंग होती है कि वो उसकी पासदारी करेगी। तो मिफ्ता इस्माइल क्या करेंगे जब शौकत तरीन साइन करके गए? आप इसका जवाब दीजिए ना। आप ये छोड़ेंगे मिफ्ता इस्माइल क्या कर रहे? मिफ्ता इस्माइल के तो हाथ आपने बांध के ना जो बॉक्सिंग बाउट में उतार दिया, लड़ो भाई अब IMF से। इस तरह थोड़ा ही होता है। अगर आपने कोई तब्दीली लानी थी तो आपने अपने वादे पूरे करने थे। अवाम को जो आपने मासूम अवाम के साथ किया है, किसी पॉलिटिकल पार्टी ने आज तक नहीं किया पाकिस्तान में कि जी 50 लाख मकानात, एक मकान मुझे बता दें कहाँ आया? और निदा 1 करोड़ नौकरियां। सर आप 1 करोड़ नौकरियां 50 लाख घर की बातें कर रहे हैं। ये जब भी हुकूमत है ये कर्जे के तले दबी हुई है, ठीक है। अब इमरान खान साहब के पास 4.25 साल हुकूमत थी, उन्होंने कौन सा मतलब कर्जा उतारने की कोई मतलब इतना सा भी कर्जा नहीं उतरा ना हमारा। आप ये देखिए कि कर्जा और हम ले लिया गया ना कि उतारा गया। मेरा तफसीली जवाब ले लीजिएगा इस पर, ठीक है। बात ये कि कर्जे की बात अगर आप पूरी तारीख उठाएं, आप फिगर्स देखें, ये 3.5 साल में PTI की गवर्नमेंट ने जितना जो है बैरूनी कर्जा लिया, शायद रिकॉर्ड टूट गए। शायद आप उसके फिगर्स देखेंगे तो आप जाके देख लेना यार, आपके
मुझे तो पता है ना, मैं तो पूछ रहा हूँ ना, आपको नहीं पता इसलिए मैं आपसे ना तजर्बा कारी है आपकी, जी। आप इसीलिए इतने पलंगबान दावे कर रहे हैं कि हमने ये कर दिया, हमने लेजिस्लेशन कर दी, कुछ नहीं किया। और 3.5 साल अगर किसी ने साथ दिया, मैं ये कह रहा हूँ कि हमने साथ दिया, आपने पहला साल जाया कर दिया, पहला मौका दिया, दूसरा साल जाया कर दिया, दूसरा मौका। और आपको पता ही है तहरीक अदम एतमाद को पहली दफा आई थी, ये इससे पहले भी आई थी, हमने ऑन द फ्लोर कहा था कि हम आपके साथ हैं, हम आपको एतमाद का वोट दे रहे हैं, अल्लाह के वास्ते कुछ कर दो। आप कुछ ना कर पाए तो फिर तंग आमद जंग आमद। मुल्क को भी बचाना था, अवाम को भी बचाना था, अपने आप को भी बचाना था। हम अपने अवाम को क्या जवाब देते? आप क्यों खड़े हैं जी पीटीआई के? सर अवाम तो आज भी सवाल कर रही है ना महंगाई को लेके, जहाँ पे महंगाई पहुंची भी है तो सवाल तो आप लोगों से भी जारी है कि आप हुकूमत का हिस्सा है। देखिए हम तो हक परस्त हैं, हम तो सोचने पर मजबूर होंगे कि अगर कोई भी गवर्नमेंट हो, हम देखिए गवर्नमेंट में होना और गवर्नमेंट का होना अलग अलग बात है। हम हर गवर्नमेंट के साथ जरूर रहे, लेकिन हम आप गवर्नमेंट के हैं या गवर्नमेंट में हैं? हाँ, लेकिन अगर हुकूमत भी कोई गलत पॉलिसीज अडॉप्ट करेगी तो वी विल अपोज एज ए पार्टी। देखिए वो हमारा तरीकाकार और जमहूरी तरीका भी यही है। हम कोई गैर जमहूरी बात नहीं कर रहे हैं, हम तो कह रहे हैं कि अगर पीटीआई ने गलत किया था हमने उनको अपोज किया, और अगर हम लाए थे तो हमने उनको गलत अमाल पे निकाल भी दिया। ठीक है जी। बात हो रही थी कर्जे के हवाले से। मैं बता दूं। पहली चीज ये है कि जो कर्जे की बात की गई, इन्होंने बात की, बड़ी बेसिक बात की कि हेड ऑफ स्टेट या कोई भी गवर्नमेंट अगर कोई एग्रीमेंट्स करके जाती है उसकी भरपाई अगली आने वाली गवर्नमेंट करती है। हमने जो इनके कर्जे आए हुए थे इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के अंदर, जो हमें टाइम लगा वो सिर्फ इस वजह से लगा कि इनके गंदे कपड़े हमें धोने पड़े एज ए हेड ऑफ स्टेट। आईडीपीपीज जो आपके इंडिपेंडेंट पावर प्रोजेक्ट जो प्लांट्स थे उनके जो एग्रीमेंट्स थे हमने रिन्यू किए, ठीक है। रिकॉर्डिंग का मामला हमने रिन्यू किया, कार के का जो मामला था वो हमने उसके ऊपर वो सारी चीज़ें भूल गए। कुछ थोड़ा सा देखें, मेरी गलती होगी ना तो मैं आपके सामने मैं ओपनली एडमिट करूंगा, हम सियासी वर्कर हैं, हम कोई ज़हनी गुलाम नहीं है कि हम के किसी के पीछे ब्लाइंडली चलेंगे, हम एक नज़रिए को फॉलो करते हैं, ठीक। हम ना तो हक परस्ती के ऊपर किसी को कोई वो लॉलीपॉप देते हैं और ना लोगों को जो है ना वो करते हैं। पहले दूसरी चीज़ ये आ गई कि इकोनॉमिक ग्रोथ जो है 6% पे थी, आज जो है हाफ पर आ गई, ठीक। दूसरी बात ये कि आप ये कहते हैं कि जी रीपेमेंट्स, आप मुझे ये बताएं स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान हमारे 3.5 साल के अंदर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने कितनी बोरिंग की है? कुछ आइडिया आपको? 0। आज तक ऐसा नहीं हुआ कि कोई गवर्नमेंट आए वो कमर्शियल बैंक और स्टेट बैंक से वो बोरिंग ना करे, जो आज जो है जो तबाही आ गई है, ठीक। उसके बाद इनका क्लेम ये था कि सी पैक जो है इन्होंने रोल बैक कर दिया है, ठीक। रिकॉर्ड काम हुआ है हमारे दौर के अंदर, बाकायदा सी पैक अथॉरिटी बनी, उसके ऊपर सारी चीज़ें की, और आईएमएफ का चाहे उसके ऊपर किसी किस्म की कोई रिजेंटमेंट हो, चाहे यूएसए की हो, हमने उस चीज़ को फेस किया। अब चौथी चीज़ आ जाती है जी आईएमएफ के जो सारी चीज़ें, कल तक तो ये क्लेम करते थे कि ये आईएमएफ की बात ही नहीं मानता, कल तक तो ये कह रहे थे ना। फिर उससे पहले क्या कह रहे थे कि ये तो लेट गए जी आईएमएफ के सामने, इन्होंने गिरवी रख दिया मुल्क को। आज क्या कह रहे हैं जब ये सारी चीज़ें इन्होंने जी खान ने उनकी डेविएशन की है जिसकी वजह से वो मामला हुआ। देखें आईएमएफ तो हमेशा आपको मुआशी फांसी की हद तक लेके जाएगा। आईएमएफ क्या कहता है? आईएमएफ ये कहता है कि मेरी पेमेंट्स जो हैं आप इंश्योर करें कि मुझे रीपेमेंट्स होंगी, ठीक। उसके ऊपर आप टैक्सेस बढ़ाएं। खान साहब ने क्या कहा? खान साहब ने कहा हम टैक्स नहीं बढ़ाएंगे, हम टैक्स की रिकवरी को बढ़ाएंगे। रिकॉर्ड टैक्स की रिकवरी हुई जिसका रिबेट हमने आगे दिया है। आईएमएफ जो है कोई नाउज बिल्ला को खुदा नहीं है कि जो आपका वजीर आजम खड़ा होकर कह रहा है हमसे नाक के लिए किने निकाली है। आप इस मुल्क को इस नहज तक लाए ना। 75 साल के अंदर, सुन लेना पूरी 75 साल के अंदर आप इन्होंने खुद फरमाया कि पॉलिसीज का तसलसल होता है। 3.5 साल की क्या पॉलिसीज का तसलसल है? वो 75 साल की पॉलिसीज का तसलसल जो है वो 3.5 साल के अंदर हम उसको पॉजिटिव के अंदर लेकर आए। भाई मैंने बोला नहीं आपकी बात में, अब सुन लेना पहले भाई मुझे अपना मौकफ तो रखने दें, मुझे मौकफ तो रखने देना जी, मौकफ तो रखने दें, क्योंकि जो इकोनॉमिक सिचुएशन थी वो हमारी सोच से ज्यादा खराब थी। आप कोई इदारा उठा लें, पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स करके उसको तबाह कर दिया गया है। पाकिस्तान रेलवे, पीटीसीएल, उसके बाद जो है पीआईए, और उसके बाद जितने आपके बड़े इदारे सारे नेगेटिव के अंदर थे, उसको हम
پی آئی اے کو ہم اس کے اوپر لے کر آئے پازیٹیوٹی کے اندر. ریکارڈ جو ہے لاس ریڈکشن ہوئی ہے پاکستان ریلویز کے اندر. آپ فیکٹس اینڈ فگرز کے اوپر بات کریں. میری پاکستان تحریک انصاف کی اگر پرفارمنس اسیس ہوگی تو کسی فگرز کے اوپر بات ہوگی. اچھا آپ نے کہا جی ریکارڈ قرضے لیے, آپ نے ملک میں چھوڑا گیا تھا, ہم نے ریکارڈ ری پیمنٹس کی ہیں, ریکارڈ ری پیمنٹس کی ہیں. آپ مجھے یہ بتائیں, اچھا عام عوام کے اوپر میں تبدیلی, عام عوام کے اوپر میں تبدیلی اور آپ لوگوں کا کہنا یہ تھا, خان صاحب کا کہنا یہ تھا, ارسلان صاحب میری بات سنیں پہلے. اچھا سنائیں جی. خان صاحب نے کہا تھا کنٹینر کے اوپر چڑھ کے جس ملک جہاں پہ مہنگائی ہوگی اس ملک کا وزیر اعظم ہوگا چور. مہنگائی کس کے دور میں سٹارٹ ہوئی, بل کس نے چلائے تھے؟ اچھا سن تو لیں, عوام مر گئی, عوام مر گئی نا, انہوں نے آ کے بچا لی, انہوں نے اپنے لوگ مروا دیے, یہیں پہ انہوں نے اپنے لوگ مروا دیے تھے, آج اسی لوکل گورنمنٹ کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں. تنگ آ کر اچھا سن نا, خودکشیاں کی نا, میں آپ کو بتاتا ہوں. آپ مجھے یہ بتائیں, پورے 100 سال کے بعد کووڈ آیا, کووڈ نے پوری دنیا کی جو ڈیولپ کنٹریز ہیں ان کی اکانومی کو جو ہے نا تباہ کر کے رکھ دیا. آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس دور میں جب پوری دنیا جو ہے مہنگائی کے گرداب کے اندر پھنسی ہوئی تھی, اس وقت بھی جو ہے ہم نے لوگوں کے لیے ویلفیئر کے لیے کام کیا, احساس ہو گیا, صحت کارڈ ہو گیا. اس کے بعد نیا آپ کہہ رہے ہیں 50 لاکھ گھر, آپ نے آج بھی پنڈی اسلام آباد میں جائیں, کے پی کے اندر جائیں, پنجاب کے اندر جائیں, نیا پاکستان ہاؤسنگ سوسائٹی کے تھرو اس کا پورا ایک ماڈل ہے. وہ سر احساس میں صرف ٹائیگرز کو ملا ہے, باقی کس کو ملا ہے؟ ایسا نہیں ہے, عوام کو بھی ملا ہے سر, جو چیز آگے کرنے والی ہے اس کو کہنا چاہیے. آپ کی تنقید بنتی ہی نہیں ہے نا, آپ عوام کو ملا ہے, جوتے کھا چکے اپنے لوگوں سے. آپ کا کیا ہے NA 245 میں آج سے کچھ عرصہ پہلے نکال کے دیکھ 1 لاکھ ووٹ لیے جا رہے ہیں, 13 پارٹیاں ان کے ساتھ ملی ہیں اور منہ کی کھا کے بیٹھے ہوئے, اور آج بیٹھ کے عمران خان کے اوپر 3 سال کی اس کے اوپر کر رہے ہیں. آپ اتنا ہی حق پرست ہیں, اتنا ہی آپ کے اندر مادہ تھا, آپ نکلے تو صحیح نا, آپ نکلے تو صحیح, آپ نکلے, آپ کے اندر اتنا ہی تھا, آپ کے اندر اتنا ہی تھا. اندر بات کیا ہوتی ہے, میں ان کی ہر میٹنگ میں بیٹھا ہوں, ان کی ہر میٹنگ کے اندر بیٹھا ہوں, 245 پہ نظر کیوں نہیں آئے؟ ان کی آپ پارٹی ہے نا, نیشنل پارٹی ہیں, کس کون نظر نہیں آیا؟ 245 کی بات کر رہے ہیں نا آپ, وہاں کیا ہوا؟ ادھر محمود مولوی صاحب جو ہیں ان کو اتنا بڑا ایک دھچکا دے کر گئے, اور یہ بیٹھے ہوئے NA 245 کے اوپر یہ بات کر رہے ہیں. یار بھائی جیت گئے سر, محمود مولوی صاحب وہیں سے کیا ہو گیا, نکالیے. یہ میرے خیال سے ڈیجا وو اس میں چل رہے ہیں, میرے خیال سے جو یہ وہ ایک سائیکل چل رہا ہے, میرے خیال سے وہ نہیں ہے, ان کو ادراک نہیں ہے اپنی چیزوں کا. نوشتہ دیوار پڑھ لیں, کبھی جو ہے یہ الیکشن کمیشن کے پاس بھاگتے ہوئے جاتے ہیں جی بلدیات ملتوی کر دیں, کبھی یہ کر دیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کامران خان صاحب کے ساتھ انہی کے جو پٹیشن کی ڈی لمیٹیشن کے اوپر جو بات کریں, آپ وہ انٹرویو سن لیں, ان کی آنکھیں کھل جائیں گی کہ ان کی پارٹی کے حالات کیا ہیں. وہ خود کہہ رہے ہیں کہ ہم برباد ہو چکے ہیں, آپس کی جو چنکلش ہے وہ ختم ہو چکے ہیں. حکومت کے ساتھ یہ کسی بھی حکومت کے ساتھ بیٹھے, انہوں نے کیا گین کیا, مجھے یہ بتائیں کیا گین کیا ہے. یہ پیپلز پارٹی کے ساتھ اتنا عرصہ بیٹھے, کیا کیا؟ کوٹا سسٹم کے اوپر انہوں نے کیا تیر مار لیا. ہمارے ساتھ بیٹھے, میں آپ کو بتا رہا ہوں, ہمارے ساتھ جب بھی میٹنگز ہوئی ہیں ہائی لیول, میں اس کا پارٹ تھا, میں سندھ کیبنٹ کا حصہ ہوں, میں ساری میٹنگز کے اندر بیٹھا ہوں. انہوں نے کبھی کوئی ایسی سالڈ نہیں, ان کا صرف یہ تھا کہ ہمارے دفاتر کھول دو, اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی اور چیز نہیں تھی. ان کو ادراک ہی نہیں ہے, ان کا ادراک ہی نہیں ہے, ان کا ادراک ہی نہیں ہے. آپ دیکھیں تو صحیح وہ وہاں پہ ایکٹیویٹیز کیا ہو رہی تھیں. آپ کس چیز کی حق پرستی کی بات کرتے ہیں؟ آپ کے تو آپس میں اتنی زیادہ ڈویژن آ گئی ہے, آپ خان کے اوپر بات کر رہے ہیں. آپ کا اتنا قد و قامت ہے کہ خان کے اوپر بات کر سکیں؟ اگر ہم بات کریں اپنے لاپتہ افراد کی, اپنے کارکنوں کی لاپتہ کی, آخری چیز ہم بات کریں اپنے اسیروں کی, تو 3.5 سال تک کوئی جواب نہیں. آپ تو حکومت میں تھے, آپ نے کیا کر لیا ہمارے لیے؟ 18ویں ترمیم کے چیمپئن, 18ویں ترمیم ساری چیزیں دیکھیں. لوکل گورنمنٹ کے اوپر انہوں نے اپنا بندہ مروا دیا, یہاں پہ یہیں سی ایم ہاؤس کے سامنے. اس میں سے انہوں نے کیا گین کیا, مجھے یہ بتائیں. یہ اپنی چیک لسٹ نکالیں نا, اپنی اسیسمنٹ کریں کہ ہم ہر گورنمنٹ کے ساتھ رہے ہیں, ہم نے پرکس پریویلیج سارے انجوائے کیے ہیں. اگر انہوں نے اپنا کچھ کیا ہوتا نا تو عامر خان صاحب کو جوتے اور تھپڑ نہیں پڑتے وہاں پر. سر آپ ایم کیو ایم کے اوپر اب ماشاءاللہ کافی آپ نے جو ہے باتیں کر لی. بات یہ ہے کہ مجھے یاد ہے ماضی میں خان صاحب کے جو بیانات تھے, قاتل موومنٹ, اس کے بعد پھر خان صاحب نے جب ان کو اپنے ساتھ جو ہے بالکل جب اپنے ساتھ حکومت میں شامل کیا, حکومت بن گئی, اس کے بعد وہ موومنٹ جو تھی وہ ختم ہو گئی, وہ شرفا کی موومنٹ ہو گئی ہے. نہیں شرفا کی موومنٹ نہیں. میں ہمیشہ آپ کوئی بھی سوال کرتے ہیں مجھے تھوڑا سا ٹائم دیا کریں تاکہ میں اپنا موقف رکھ دوں. جی بالکل, میں آپ کو بالکل ٹائم بھرپور ٹائم دیتی ہوں. ہمارا یہ تھا کہ ان کے اندر کرمنل ایلیمنٹس تھے,
हमने इन्हें ये कहा था इनको ख़त्म करें। उसके अलावा मैं खुद, मेरे साथ MQM, हमने खुद जो है सियासी तौर पे मैं ये समझता हूँ कि इंतहाई डिसिप्लिन ये पॉलिटिकल पार्टी थी, इनके अंदर जो क्रिमिनल एलिमेंट था उन्होंने इनको डैमेज किया है, ठीक है। आज भी अपने अंदर से अगर ये सफाई करते हैं जो इन्होंने उस टाइम की थी, और उसी यही रिजेंटमेंट थी सबसे बड़ी। देखें कि बैठें अपना सारी एक चीज़ करें, अगर इन्होंने कुछ करना होता अपने लोगों के लिए तो ये पहले दिन से लेकर आज तक हर हुकूमत का हिस्सा रहे। इनकी नीयत में खोट है जिसकी वजह से कुछ भी नहीं कर पा रहे। ठीक है जी महमूद साहब। जी, हम तो नीयत में खोट है, इनकी नीयत बहुत अच्छी थी अवाम के लिए, जो अवाम को तबाह करके और पाकिस्तान को दिवालिया करके गए हैं। बहरहाल मतलब आपको ये हुकूमत मतलब अभी भी है ना पीडीएम, क्यों नहीं संभल पा रही? वजह ये कि इन्होंने इतनी सीवियर किस्म की नालायकियां की हैं, नाअहलियां की हैं पॉलिसीज में कि संभल नहीं रही पोजीशन। बावजूद इसके कि तमाम जो है ब्रेन्स लगा के भी अगर कोई चीज नहीं सुधर रही तो कोई तो है ना जिसने बेड़ा गर्क किया है। 3.5 साल, 3.25 साल तक बस बातें की हैं, एनआरओ नहीं देंगे जी, हम जो है वो गुलाम। भाई गुलामी का क्या रोना रोते हो? तो आप तो अमेरिका ने तो आपके साथ साजिश की थी और आप जाके उनके कॉन्सुलेट से मिल रहे हो। आप हर अमरीकी का कोई भी वहां से आए आप उससे मुलाकात के लिए पहुंच जाते हो। आप मतलब क्या है, इस मासूम अवाम को कितना चूरन बेचोगे आप? ठीक है जी, मेरे पास टाइम बिल्कुल नहीं है, मैं क्लोजिंग रिमार्क देखें। जहाँ तक बात है एनआरओ नहीं दूंगा, आपने ये देखा है कि जब से ये आए हैं जो इन्होंने काम करना था, इन्होंने सबसे पहले नैब के पर काटे, उसके बाद जो भी इन्होंने काम करना, अपने केसेस वगैरह ख़त्म करवाएं। कभी राजा परवेज़ अशरफ साहब उसमें से एक्विट हो रहे हो, बाकी सारी चीज़ें जो हैं वो आज़ाद हो रहे हैं, वो सारी चीज़ें अवाम के सामने हैं। ये देखें, ये सोर्स ऑफ इनकम है, इंफॉर्मेशन शेयरिंग का हब है। आप लोगों को बेवकूफ़ नहीं बना सकते। आपके कॉल और फेयर के अंदर तजाद है, लोग समझ चुके हैं। आप आ जाएं, बल्दियात में कच्चा छटा पता चल जाएगा, जनरल इलेक्शन के ऊपर भागे नहीं, आपको सब पता चल जाएगा। आप कहाँ खड़े, हम कहाँ खड़े। हमारी परफॉर्मेंस नहीं थी ना, हमें पता चल जाएगा। पंजाब की 20 सीटों के अंदर आपने देख लिया है कि वहाँ पे हमारा रिजल्ट क्या कर रहा है, ठीक है। खान साहब 9 सीटों के ऊपर खड़े हो रहे हैं, सबकी कहाँ पे टांग रही हैं, ठीक है। आने वाले वक्त में आपको सब पता चल जाएगा। अगर आप इतने दूध के दुल्हे ना, आप जीत जाएंगे। परेशानी किस ठीक है जी, ये तो वक्त ही बताएगा इलेक्शन जिस दिन होंगे और जो है क्या रिजल्ट आने वाला है, ये तो उसी दिन पता चलेगा कि किसकी जीत होती है, किसकी हार होती है। ये तो ज़ाहिर इलेक्शन का एक हिस्सा ही है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अरसलान मिर्ज़ा साहब, सुल्तान महमूद ताजवानी साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने अपना टाइम दिया। उम्मीद करती हूँ नाज़रीन मेरा प्रोग्राम अच्छा लगा। इसी के साथ अपनी मेज़बान निदा सकते हैं इजाज़त, मुझे, मेरे मेहमानों को, मेरी पूरी टीम को दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।